بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سائفر کیس میں جو عمران خان صاحب کی کل ضمانت ہوئی ہے اور اس ضمانت کے بعد بہت زیادہ غم و غصہ عمران خان صاحب کے خلاف بڑھ گیا ہے اور شدید غصہ پایا جا رہا ہے اور اس کا ریئیکشن بھی سامنے آ گیا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی آگ لگ گئی ہے، بہت زیادہ آگ لگی ہے، اور اس وقت جو آگ لگی ہے وہ طاقتور حلقوں کے اندر بھی لگی ہے، نون لیگ کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے دیکھا آپ نے کہ سائفر کیس جس کے بارے میں جج ابو الاسناد صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی بھی میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا، کوئی رپورٹر اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھا اچانک سے آج ٹی وی چینل کے اوپر اس کے متعلق خبریں چلنا شروع ہو گئی۔ شاید یہ جج صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا یہ جو میں یہاں پر سیٹنگ ہو رہی اس کی خبریں چل رہی ہیں، مگر یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں، اس کے بعد شرجیل انعام میمن صاحب ان کو کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں۔ یعنی اتنا شدید غصہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ جناب عمران خان کو ضمانت اس نے دے دی اور عمران خان کو اس نے معصوم کہہ دیا اور کہہ دیا کہ جی یہ جو کیس ہے اس کے شواہد نہیں ملتے، جو سزائے موت کا یا آفیشیل جو سیکریٹ ایکٹ ہے اس کے شواہد نہیں ملتے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی ایک بکلاہٹ کا شکار ہو گئی طاقتور حلقے بھی اور جو مسلم نون اور پیپلز پارٹی بھی ہے۔ ناظرین، اب جو ایک مقدمہ ہے جو کہ پہلے کہا گیا کہ اس کا ٹرائل اوپن ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اس کے بعد جج ابو الاسناد نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اس کی رپورٹ نہیں ہوگی بات۔ لیکن آج دیکھیں کہ سارے ٹی وی چینل کو فوراں سے پہلے واٹس ایپ پہ میسج کیا گیا کہ آپ یہ والی رپورٹ چلائیں۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ سارا ٹی وی چینل ایک ہی لائن، ایک جیسی لائنیں ہی چلا رہا تھا۔ سارے ٹی وی چینل کیا چلا رہے تھے؟ سارے ٹی وی چینل چلا رہے تھے کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ اس کا اوپن ٹرائل جاری ہے۔ کیا کہا گیا؟ اوپن ٹرائل جاری ہے۔ میڈیا کے نمائندگان بھی جو ہے وہ اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں، اور ٹرائل کے اندر جو کمرہ عدالت ہے اس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے اہل خانہ بھی اس وقت عدالت کے اندر موجود ہیں، اور کہا گیا کہ اس وقت سائفر کیس کے حوالے سے اہم گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ ان اہم بیانات جو گواہ ہیں اس میں اسد مجید صاحب شامل ہیں، اعظم خان جو ہے وہ شامل ہیں، اور ان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی ضمانت کا اتنا شدید غصہ آیا کہ اب فیصلہ کر لیا گیا کہ سائفر کیس کو فوراں سے پہلے چلایا جائے اور عمران خان کو سخت سزا دی جائے، کیونکہ یہ جرت کس نے کی کہ عمران خان کو ضمانت دے دی جائے۔ اب کیا جج ابو الاسناد جو ہیں جنہوں نے خود نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ سائفر کا جو معاملہ ہے وہ اس کو خفیہ رکھا جائے گا، کوئی رپورٹر اس کی کارروائی کو بیان نہیں کر سکے گا، اور کسی قسم کی جو باہر جا کے بتانا وکلا بھی نہیں بیان کر سکے گے، تو اب کیا جج ابو الاسناد جو ذوالقرنین صاحب ہیں، کیا وہ اب اس کے اوپر ان کے اندر اتنی جرت ہے کہ اب وہ ان میڈیا چینلز کے خلاف بھی کارروائی کریں جنہوں نے آج رپورٹس یہ چلائیں، اور ان کے خلاف بھی کارروائی کریں جنہوں نے یہ رپورٹس جو ہیں میڈیا کو دی؟ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جب ابو الاسناد جو صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ میں بڑا دلیر جج ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی دلیری دکھاتے ہیں اور ان چینلز اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جنہوں نے میڈیا کو یہ فیڈ کیا۔ ناظرین، خالی میڈیا تک بات نہیں رکھی گئی، فوراں سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ یعنی مسلم نون کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلم نون کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ فوراں سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کے اوپر جا کے پریس کانفرنس کریں۔ باقاعدہ طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں اور انہوں نے یعنی ان کے اندر جو ایک بغض اور اناد وہ نظر آ رہا تھا انہوں نے وہ پھینکا، باقاعدہ طور پر میڈیا کو بلایا گیا۔ اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ کس طرح ایک شخص کو معصوم کہا جا سکتا ہے، اس نے 190 ملین پاؤنڈ کھائے ہیں،
اس کو کس طرح معصوم کہا جا سکتا ہے؟ سائفر کیس میں ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہے، کس طرح ایک شخص کو معصوم کہا جا سکتا ہے؟ اب ایک اور لاڈلا یعنی لاڈلا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لاڈلے کو لایا جا رہا ہے، یعنی مریم اورنگزیب صاحبہ جو بھی دہائی کر سکتی تھی ان کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ حال دہائی کرنی ہے، انہوں نے اپنی دہائی ڈالی، بار بار وہ دہائی ڈالتی رہی کہ لاڈلا کیوں معصوم کہا گیا، یہ تو ملک کو کھا گیا، بند لفافوں میں اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ یعنی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ جتنی زیادہ آپ جو ہیں وہ کر سکتی ہیں رونا دھونا وہ کریں، انہوں نے کیا۔ اس کے بعد یہاں تک بات نہیں رکی، پھر پیپلز پارٹی کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی میدان میں آئیں، سامنے آئیں اور آپ بھی جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے نا اس کے اوپر آپ بھی بولیں۔ تو شہید انعام میمن صاحب بھی آ گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ جی کس طرح ہو سکتا ہے، گڈ ٹو سی یو ایک ملزم کو کہا جاتا ہے، پہلے اس کو ہمارے پر مسلط کیا گیا، اس کے بعد اسے عدالت میں گڈ ٹو سی یو کہا گیا، اس کے بعد اسے معصوم کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے تو سائفر کیس کے جو سائفر ہے اس کے اوپر ملکی سلامتی پر اس نے جناب حملہ کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، ایک تو اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی جو ہے دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک لاڈلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور لاڈلے ہیں دونوں، مسلم نون کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور آئندہ لائعمل آپ دیکھیں گے یہ دونوں جماعتیں اب جو نورا کشتی کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے کر، آج کی اس پریس کانفرنس سے واضح ہو گیا کہ آپس میں صرف نورا کشتی کھیل رہے ہیں۔ جو ہی آگے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد ان دونوں کو، مولانا فضل الرحمان کو، آئی پی پی کو، پرویز خٹک کو ساتھ ملا کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے گی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ سرفراز بگٹی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سپورٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہے، مگر یہ آپس میں ایک نورا کشتی کھیل رہے ہیں عوام کو پاگل بنانے کے لیے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی ہمدردی کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس میں عمران خان کو سخت سے سخت سزا دینی ہے اور جلدی سزا دینی ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ 25 کے قریب گواہ اب تک پیش ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر عمران خان کے وکلا نے ابھی جرح کرنی ہے۔ صرف وکلا نے بار میڈیا سے گفتگو کی بھی، انہوں نے کہا کہ دو گواہ ہیں ان کے اوپر ہماری جرح مکمل ہو چکی ہے۔ باقی آج دیکھیں کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ اس ٹرائل کو چلایا گیا، تقریباً 10 گھنٹے، آج کے دن صرف 10 گھنٹے سائفر ٹرائل کی کاروائی کی جج ابو الاسناد نے، صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک تقریباً 8 سے 9 گھنٹے انہوں نے ایک ہی کیس، یعنی اتنا کوئی ضروری کیس، اتنا زیادہ غصہ کہ جی اس کو فوراً سزا دو، 10 گھنٹے کی سماعت جج صاحب نے کی اور گواہ انہوں نے گواہیاں مکمل کی اور اب عمران خان صاحب کے وکلا کو کہا جائے گا کہ آپ جتنا جلدی جرح کر سکتے ہیں کر لیں، وہ جرح کریں یا نہ کریں فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کو عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دن کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سخت سے سخت سزا دے دی جائے گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔